أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت
كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات، پچھلی مرتبہ 35واں رکوع ہمارے زیر مطالعہ تھا، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے 2 واقعات اور اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ ہم نے پڑھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اس سے پہلے بھی بارہا ہم پڑھ چکے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ سب سے بڑا جو کریڈٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو بڑے بڑے امتحانات میں سے گزارا اور وہ سب میں کامیاب ہوئے۔ اسی کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ رتبہ عطا فرمایا، انی جاعلک للناس اماما۔ اے ابراہیم، میں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا اور امام بنانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو نمرود کے ساتھ ایک مکالمہ ہوا تھا، وہ تفصیل کے ساتھ ہم نے پڑھا۔ ظاہر وقت نہیں ہے کہ اس میں کچھ، اگر وقت زیادہ صرف ہو جائے گا تو آج کے درس کے لیے، آج کا تھوڑا سا نصاب بھی ہمارا لمبا ہے، کچھ وقت جو ہے کم بچے گا۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر ہم نے پڑھا، جس واقعے کا تورات میں بھی ذکر موجود ہے، اور اس میں وہی کہ جب وہ کسی ایک بستی کے قریب سے گزرے کہ جہاں ان کے گھر جو ہے وہ اوندھے پڑے ہوئے تھے، قطر و غارت تھا بڑے وسیع پیمانے پر۔ تورات میں تو الفاظ یہ موجود ہیں، تورات کا باب چیپٹر 37 اور آیات 1 سے 11 تک جو ورسز ہیں، اس کی آیات تو قرآن کی ہوتی ہے لیکن تورات کی ہم ورس کہتے ہیں۔ تو اس کے یہ الفاظ ہیں کہ خداوند نے مجھے سے مراد حضرت عزیر علیہ السلام ہیں، اٹھا لیا اور ایک ایسی وادی میں لے آیا جہاں لا تعداد انسانوں کی ہڈیاں بکھری پڑی تھیں۔ میں نے خداوند سے کہا کہ کیا یہ ہڈیاں دوبارہ زندہ ہو سکتی ہیں؟ تو خداوند نے میرے روبرو ان ہڈیوں کو حکم دیا اور ہر ہڈی اپنی جگہ سے سرک کر اپنی جگہ آ کر جڑ گئی، اور میری نگاہوں کے سامنے وہ ایک زلزلہ اور ایک شور کے ساتھ جیتے جاگتے انسان جو ہے سامنے آ گئے، اور پھر ان پر میری نگاہوں کے سامنے گوشت بھی چڑھا اور ان کے جسموں پر چمڑوں کی پوشش بھی ہو گئی۔ پھر خداوند نے فرمایا اب ان پر حکومت کرو۔ اس روایت کا جو ذکر ہے تورات میں اگرچہ کافی ملتی جلتی ہے اسی روایت سے جو حضرت عزیر علیہ السلام کے ضمن میں ہم نے پڑھی تھی۔ ان کی نگاہوں کے سامنے ان کا وہ گدھا جو سواری کے لیے لے کر آئے تھے، جو ہڈیوں کا پنجر بن چکا تھا، اور وہ جو ہڈیاں آپس میں ملی ہیں اور اس کے بعد ایک زندہ جو ہے پورا، اس کے اوپر پھر گوشت بھی چڑھا ہے، پھر کھال بھی چڑھی ہے، تو وہی الفاظ جو ہے تورات کے اندر موجود ہیں۔ اور وہاں حضرت عزیر کا ذکر نہیں ہے بلکہ حضرت حزقیل کا ذکر ہے۔ اب یہ نام عجیب سا ہے لیکن بہرحال تورات میں ان کا نام اسی طرح آیا ہے۔ اور پھر تیسرا اور آخری واقعہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پڑھا تھا، جبکہ انہوں نے یہ کہا تھا اللہ تعالیٰ سے، رب ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اے پروردگار ذرا مجھے مشاہدہ کرا کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا۔ تو پھر ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے پھر گویا کہ وہ ایک بڑا معجزہ ظہور پذیر ہوا کہ 4 پرندے حاصل کیے اللہ کے حکم سے، ان کو ذبح کیا، ان کا گوشت آپس میں مکس کر لیا، اور 4 مختلف جگہوں پر 4 مختلف کچھ فاصلے پر چٹانیں تھے، اس گوشت کو مکس کر کے وہاں رکھ دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب انہیں کہو تمہاری طرف آئیں، چونکہ یہ 4 پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مانوس ہو چکے تھے، اور وہ تمام کے تمام زندہ ہو کر اڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ تو یہ واقعات ہم نے پڑھے تھے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اگرچہ سورہ بقرہ کے اندر یہ 4 مضامین جو ہے لڑیوں کی شکل میں چلتے ہیں، عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، پھر صدقہ و خیرات، انفاق فی سبیل اللہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاد فی سبیل اللہ یا قتال فی سبیل اللہ۔ اب یہاں انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے قرآن حکیم کا بہت اہم مقام ہے، بہت خوبصورت، بہت جامع مقام۔ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ،
مثال ان لوگوں کی کہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کے رستے میں. دیکھیے انفاق فی سبیل اللہ کی اصطلاح بڑی جامع ہے. اس میں ایتاء زکوٰۃ بھی آ جائے گا، صدقات نافلہ بھی آ جائیں گے، صدقات واجبہ بھی آ جائیں گے، خیرات و حسنات بھی آ جائیں گی، صدقات بھی سب آ جائیں گے اس کے اندر. اور اسی ضمن میں وہ بھی آ جائے گا اگر کسی کے پاس زمینیں ہیں، اس سے پیداوار حاصل ہوتی ہے تو عشر ہے یا اس کا خمس ہے، وہ صدقات واجبہ کے اندر ہے. لیکن عام طور پر یہ الفاظ جو استعمال ہوتے ہیں تو وہ گویا کہ انفاق فی سبیل اللہ، خرچ کرنا اللہ کے رستے میں، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے. جہاد بالمال بھی ہے، جہاد بالنفس بھی ہے. اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا اور اسے اللہ کا مطیع فرمان بنانا، اور دوسری طرف جو روپیہ پیسہ جو مال و دولت اللہ نے دیا ہے اسے اللہ کے رستے میں خرچ کرنا، جہاد فی سبیل اللہ بالمال و بالنفس، مال کے ساتھ بھی اور نفس کے ساتھ بھی. اسی طرح ہم نے وہ الفاظ بھی پڑھے تھے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. اگرچہ یہ الفاظ جو ہیں یہ تو اس میں ہے سورہ حدید کے اندر، لیکن قرض حسنہ کے الفاظ ہم نے پچھلی آیات میں بھی پڑھے. یہاں عام طور پر توجہ اس کی یہ دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے، افہام و تفہیم کے لیے جو روپیہ پیسہ تم خرچ کرتے ہو وہ گویا کہ اللہ کو قرض حسن دے رہے ہو، جس میں وہ کئی گنا اضافہ کر کے تمہیں واپس لوٹا دے گا اور جو تمہارے لیے توشہ آخرت بنے گا. تو یہاں جامع ترین اصطلاح استعمال ہوئی، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. اس میں تمام چیزیں آ گئیں. وہ لوگ کہ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے رستے میں، کمثل حبۃ، ان کی مثال ایسے ہے گویا کہ ایک بیج یا ایک دانہ یا ایک گٹھلی. حبہ کہتے ہیں کسی بھی چھوٹے سے دانے کو، جسے سیڈ کہا جاتا ہے. ظاہر سیڈ جو ہے، دانہ یا گٹھلی تو بہت چھوٹی ہوگی، لیکن جب آپ اس کو بوئیں گے اور اس کی کوئی آبیاری ہوگی، پانی بھی اسے فراہم ہوگا، زمین کے اندر قوت نمی بھی موجود ہوگی، تو یہی چھوٹا سا بیج پھوٹے گا اور پھر اس کے بعد ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر لے گا. تو کمثل حبۃ، اس کی مثال ایک دانے کی سی ہے، انبتت 7 سنابل، کہ جس نے نکالی یا اگائیں 7 شاخیں، 7 بالیاں. گویا کہ جو بھی وہ بیج ڈالا گیا تھا اسے ایک ننھا سا پودا نکلا، وہ تھوڑا سا بڑا ہوا اور اس میں 7 شاخیں یا 7 بالیاں یا 7 ڈالیاں جو ہیں اس کی بن گئیں. فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر جو اس کی خوشہ تھا یا جو اس کی بالی تھی اس کے اندر 100 دانے موجود. اس کی مثال آپ دے سکتے ہیں کہ وہ گندم کا خوشہ اگر آپ حاصل کریں تو اس میں باقاعدہ پاکٹس بنی ہوئی ہوتی ہیں، کورنگ ہوتی ہے ہر دانے کے گرد. یہ تو آپ کا پھر تھریشر ہوتا ہے کہ جو اس کورنگ کو الگ کر کے دانے کو الگ نکال دیتا ہے، ورنہ یہ کہ باقاعدہ وہ مغلف ہوتی ہے، غلاف کے اندر لپٹی ہوئی ہوتی ہے. اور ایک خوشہ ہوگا تو اس میں 50 60 70 جو ہے اس کے اندر آپ کو دانے مل جائیں گے. یہی معاملہ جو ہمارے ہاں بھٹا ہوتا ہے اس کو کبھی آپ دیکھیں تو اوپر سے جب اس کی وہ سکن اتاریں گے تو کس قدر خوبصورتی کے ساتھ وہ جو دانے ہیں مکئی کے وہ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، پیوست ہوتے ہیں. اور وہ ایک ہی جو ہے بیج آپ نے ڈالا تھا اس سے ایک پودا نکلا جس کی کئی شاخیں ہوئیں، اور ہر شاخ کے اینڈ کے اوپر وہ ایک جو ہے چھلی یا بھٹا جو ہے وہ لگا ہوا ہے، اور اس میں سے آپ ہر ایک میں سے کتنے دانے حاصل کر رہے ہیں. تو یہ بلیغ مثال اصل میں پیش کی گئی ہے خاص طور پر اس اعتبار سے جو شخص بھی اللہ کے رستے میں خرچ کرتا ہے. مثال دی گئی اس بیج یا اس دانے سے کہ جسے زمین میں اگر بو گے تو اس سے ایک پودا برآمد ہوگا جس کی 7 بالیاں یا 7 خوشے ہوں گے، اور ہر خوشے کے اندر 100 دانے موجود ہوں گے. سنابل سنبلہ کی جمع ہے، سنبلہ کہتے ہیں کسی خوشے کو یا بالی کو، یا ٹہنی کہہ لیجئے کہ جو گویا کہ ایک شاخ اس کی نکل رہی ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس کے اجر و ثواب میں اور اضافہ فرما دیتا ہے. گویا کہ یہ ایک مثال تو سمجھانے کے لیے دی گئی نا. قرآن میں جو کہا گیا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ اس میں بے انتہا اضافہ کر دیتا ہے. اور ایک حدیث کے الفاظ تو بہت خوبصورت ہے کہ بندہ مومن جب جنت میں دیکھے گا کہ اللہ کے جو انعامات و احسانات اور جو فضل اسے حاصل ہوا ہے تو وہ کہے گا کہ اے پروردگار میرے اعمال تو اس قابل نہیں تھے، ان کا اتنا وزن نہیں تھا کہ اس کا اتنا بڑا ریوارڈ مجھے یہاں ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے فلاں وقت میں جو کچھ رقم خرچ کی تھی ہم نے اسے بڑھا چڑھا کر گویا کہ دگنا چوگنا نہیں 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھا دیا.
تو فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اسے اور مزید اضافہ کر دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی وسعت فرمانے والا ہے۔ گویا کہ اس کے ہاں جو اجر و ثواب ہے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، جسے جتنا چاہتا ہے اس سے بھی بڑھ کر اسے نوازتا ہے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے خاص طور پر جو حبہ کی مثال دی گئی دانے کی، تو اچھی فصل حاصل کرنے کے لیے کم سے کم 3 یا 4 شرائط ضروری ہیں۔ یہی معاملہ ہے کہ جو بھی صدقہ و خیرات کیا جاتا ہے اللہ کے راستے میں، اس میں بھی یہ شرائط موجود ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ بیج جو آپ جو اس کو کاشت کر رہے ہیں، جو بو رہے ہیں، وہ صحت مند ہو۔ بیج کے اندر اگر کوئی مرض ہے، کوئی بیماری ہے، یا کسی اعتبار سے کوئی اس سے جو ہے فنگس لگ گیا ہے، کوئی پھپھوندری لگ گئی ہے، تو اگرچہ اس کسان نے محنت کی ہے لیکن وہ برابر نہیں ہوگی۔ جو صحت مند پودا نکلنا چاہیے تھا وہ نہیں نکلے گا۔ تو بیج کا صحت مند ہونا ضروری ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ جو روپیہ پیسہ آپ خرچ کریں اللہ کے راستے میں، اسے حلال اور طیب ہونا چاہیے، جس کا ذکر آگے بھی آ گیا۔ تو بیج کا خالص ہونا، اسی طرح جو کاشتکار ہے اس کا محنتی ہونا اور اپنی اس فصل کے ساتھ مخلص ہونا، یہ دونوں چیزیں۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيًا، بہت خوبصورت الفاظ ہیں سورہ بنی اسرائیل کے۔ جو شخص بھی ارادہ کرتا ہے آخرت کا اور اس کے بعد اس کے لیے محنت و سعی و جہد کرتا ہے جیسا کہ اس کا حق ہے۔ اگر بیج ڈال کر بالکل بے فکر ہو کر بیٹھ گیا، اس کی جو ہے گوڈی نہیں کی، اس کو کوئی کھاد نہیں دی، کوئی اس کو جو ہے معاملہ جو ہے آبیاری کا نہ کیا، پانی نہ دیا، سیراب نہ کیا، تو وہ تو بیج ختم ہو جائے گا، مر جائے گا۔ تو اس میں جو بھی وہ نیک عمل کرنے والا ہے اس کی نیت میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اس کا اجر جو ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ صحابہ کرام کا ذکر کیا گیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم جو تم پر خرچ کرتے ہیں، روپیہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، کھانے پلانے کے لیے اپنا سرمایہ خرچ کر رہے ہیں، تو صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، لوجہ اللہ۔ ہم تو تم سے شکریہ کے الفاظ کے بھی طالب نہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم اس کا کوئی عوض یا بدل چاہتے ہیں جو ہم نے صدقہ و خیرات تم پر کیا، اور نہ ہی ہم تم سے شکریہ کے الفاظ کے طالب ہیں۔ یہاں نیت کا خالص ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح زمین جو ہے وہ اچھی ہو، قوت نمو اس کے اندر موجود ہے۔ کوئی شور زدہ زمین ہے یا سیم اور تھوڑ کی ماری ہوئی زمین ہے، اور وہاں کوئی کاشتکار محنت کر کے جو ہے وہ کچھ گوڈی چرا بھی لیتا ہے اور بیج بو بھی دیتا ہے، تو لیکن اس زمین کے اندر نمکیات ایسے ہیں، نجاستیں ایسی ہیں، جس کی وجہ سے وہ بیج جو ہے پرورش پا ہی نہیں سکتا، برابر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کسی بھی فصل کے لیے جو ہے یہ تمام چیزیں انتہائی ضروری ہیں۔ یہی معاملہ صدقہ و خیرات کے لیے ہے کہ جو آپ خرچ کریں وہ حلال اور طیب کمائی سے، اور دوسرے یہ کہ آپ کی نیت اس کا اجر اللہ کے ہاں حاصل کرنا ہو۔ یہ تمام چیزیں اگر اپنے صدقہ و خیرات میں شامل رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مقبول ہوگا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے اور ہر شے سے واقف ہے، جانتا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، یقیناً وہ لوگ کہ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، بہت اہم الفاظ۔ کسی پر آپ نے احسان کیا ہے، اس کی کوئی مالی مدد کی ہے، صدقہ و خیرات کیا ہے، لیکن اس کے بعد بات بات پر وہ بات اسے جتا بھی رہے ہیں جس سے اسے اذیت پہنچ رہی، اذا کے الفاظ آئیں گے، یا اس پر احسان دھر رہے ہیں کہ اگر اس وقت میں تمہاری مدد نہ کرتا تو آج تم کس حال میں ہوتے۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو آپ نے صدقہ و خیرات کیا تھا، گویا کہ اس کے ساتھ بڑی بڑی نجاستیں آپ نے شامل کرنی، ایک تو احسان دھر کر، اور دوسری اپنے باتوں کے ذریعے اس کو ایذا پہنچا کر لوگوں میں تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہے جیسا کہ حضور نے بھی فرمایا وَمَن تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، 3 چیزوں کا ذکر کیا حضور نے ایک حدیث میں۔ جو شخص نماز پڑھتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ شرک کر رہا ہے، جو شخص صدقہ و خیرات کرتا ہے وَمَن تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، وہ بھی شرک کر رہا ہے، اور جو شخص روزہ رکھتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ بھی شرک کر رہا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اس کے گناہ ہونے کو واضح کیا، بلکہ آپ نے اسے شرک قرار دیا، اس اعتبار سے کہ یہاں اس کی نیت میں اخلاص نہیں تھا۔
ایک دنیا کا حقیر مقصد تھا کہ جو اس کے پیش نظر تھا وہ اپنے نام کا چرچا کرانا تھا، اپنی سخاوت کا، اور جو کچھ وہ نیک عمل کر رہا اس کو لوگوں کے اندر جو ہے وہ اس کا چرچا کرانا مقصود تھا. لہٰذا اس کا وہ بڑا سے بڑا نیکی کا عمل بھی کیوں نہ ہو لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ زیرو ہے، اس لیے کہ اس کی نیت صحیح نہیں تھی. انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نتیجہ جو نکلے گا وہ تو نیت کی بنیاد پر نکلے گا. تو الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ کہ جو اپنا مال خرچ تو کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، کوئی صدقہ ہے، خیرات ہے، کسی کی مدد کر دی ہے، کوئی دوائیاں ادویات کا کوئی اہتمام کر دیا، لیکن ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، اور اس کے بعد اس کا پیچھا نہیں پکڑ لیتے اس پر احسان دھرنے کے اعتبار سے بھی اور اسے اذیت پہنچانے کے لیے. گویا کہ ہر وہ عمل کہ جس پر آپ نے کوئی احسان یا انعام کا معاملہ کیا اس کے لیے تکلیف دہ ہو، اس کو جتلایا جا رہا ہو، احسان دھرا جا رہا ہو، لوگوں میں چرچا کیا جا رہا ہو، جس سے اس کی عزت نفس مجروح ہوگی نا. حالانکہ یہ تو وہ معاملہ تھا کہ جس میں اخفاء مطلوب تھا. من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے کسی عیب کی ستر پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ستر پوشی کرے گا قیامت کے دن. تو اس چیز کو ہمیں اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اس میں کہیں وہ جذبات شامل نہ ہوں کہ اللہ نے اگر توفیق دی بھی ہے کسی کی کوئی مدد کرنے کی، ہیلپ آؤٹ کرنے کی، صدقہ و خیرات کرنے کی، تو ان چیزوں سے اسے آلودہ نہ کرے جس کا ذکر آگے بھی آ جائے گا. لہم اجرہم عند ربہم، جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں لیکن اس میں یہ چیزیں نجاستیں شامل نہیں ہوتی تو ان کا اجر جو ہے ان کے رب کے پاس محفوظ ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور وہاں انہیں نہ کسی قسم کا خوف اور اندیشہ ہوگا اور نہ ہی ماضی کے معاملے میں کوئی پچھتاوا انہیں لاحق ہوگا. قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، قول معروف ایک اچھی بات، بھلی بات کہہ دینا. اس میں یہاں چونکہ ذکر آ رہا ہے صدقہ و خیرات کا کہ اگر آپ کے پاس وسعت نہیں ہے اور آپ نہیں چاہتے تو اچھے الفاظ میں اس سے معذرت کر لینا، یہ بھی قول معروف ہے، بھلی بات کہنا، اچھی بات کہنا، اچھے انداز میں اس سے معذرت کر لینا. وہ مغفرت، اور درگزر کرنا. عام طور پر آپ نے اپنی گاڑی کہیں ریڈ لائٹ کے اوپر کھڑی کی اور اس کے بعد جو ہے آپ کے اوپر یلغار ہو گئی بکاریوں کی دائیں طرف سے بائیں طرف سے بھی. آج کل تو بہت ہی بڑی ایک جسے آپ کہیے کہ نجاست موجود ہے کہ ایسے چوکوں کے اوپر جو ہے وہ جسے آپ کہتے ہیں وہ عام حالات میں کہ وہ جو کوئی بہرحال ٹرانسجنڈر قسم کی جو مخلوق ہوتی، اکثر و بیشتر تو وہ ہوتے ہیں جو مرد ہوتے ہیں لیکن حلیہ اپنی عورتوں کا بنا لیتے ہیں، اور جس طرح آ کر وہ چمٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھٹکھٹاتے ہیں باقاعدہ آپ کی ونڈو کو کہ کسی طرح آپ ان کو کچھ دے دیں. تو وہ تو گویا کہ اگر کسی نے دیا ہے تو برا ہی دیا ہے، بہت برا ہی کام کیا ہے، اس لیے کہ اس سے ان لوگوں کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. وہ ایک کی بجائے اگلی دفعہ 4 کھڑے ہوں گے، پکڑ دھکڑ بھی ہوتی ہے، اٹھا کر لے بھی جاتے ہیں ان کو، لیکن اس کے باوجود پھر وہیں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو قول معروف و مغفرت، اور اسے درگزر کرنا، اچھے انداز میں ان سے معذرت کر لینا، بھلی بات کہنا، خیر من صدقۃ یتبعها اذی، یہاں کمپیئر کیا گیا اس صدقے سے. ایک شخص نے اپنا حلال اور طیب مال تھا اس میں سے کسی کو دیا لیکن اس پر احسان بھی دھرا اور اپنی زبان سے اسے ایذا بھی پہنچائی. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، حضور فرماتے ہیں مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی ایذا رسانی سے، اس کے ہاتھ اور اس کی زبان کی ایذا سے اس کے دوسرے لوگ جو دوسرے مسلمان ہیں وہ محفوظ رہے. تو یہ گویا کہ اس اعتبار سے کہ وہ زبان کے ذریعے اسے ایذا پہنچائی یا اس پر احسان دھرا، وہ صدقہ کہیں قول معروف، معذرت کر لینا، درگزر کرنے لا کہیں بہتر ہے اس سے کہ انسان صدقہ و خیرات کرے اور اس کے بعد اس پر احسان بھی دھرے اور زبان کے ذریعے اسے ایذا بھی پہنچائے. تو قول معروف و مغفرت خیر من صدقۃ یتبعها اذی، وہ کہیں بہتر ہے اس صدقے سے جس کے پیچھے گویا کہ جس نے آپ نے اس کو صدقہ تو کیا پھر پیچھا پکڑ لیا اسے ایذا پہنچانے کے لیے. واللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، اسے کسی کی احتیاج نہیں. اگر تم نے کوئی صدقہ و خیرات کیا تو اپنی آخرت کے لیے کیا، خلوص ہے، اللہ سے اس کا اجر مطلوب ہے، ریاکاری مطلوب نہیں ہے، کسی درجے میں کسی پر احسان نہیں دھرا ہے، زبان سے ایذا نہیں پہنچائی ہے، تو اللہ کے ہاں مقبول ہوگا. اور اللہ غنی ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اور وہ تمہارے صدقہ و خیرات کا محتاج نہیں ہے. یہ تم اپنے لیے کر رہے ہو، یہ گویا کہ نیک عمل جو تم نے کیا ہے یہ تمہارے لیے توشہ آخرت بنے گا نا.
آخرت کی اثر کرنسی ہے کیا؟ نیک اعمال ہیں، صدقہ و خیرات ہیں۔ یہی وجہ سورہ منافقون کے جو آخر میں فرمایا گیا کہ جب موت ان کے سر پر آ کھڑی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں پروردگار ذرا اس موت کو ہم سے دور کر دے، ٹال دے۔ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، وہاں بھی ذکر کیا گیا صدقے کا، تو جو کچھ تو نے مجھے دیا سب تیرے رستے میں صدقہ کر دوں گا۔ اس لیے کہ دنیا میں جب تک مہلت عمر تھی تو بجائے صدقہ و خیرات کرنے کے یا صدقات واجبہ اور صدقات نافلہ ادا کرنے کے اسے سینت کر رکھتا رہا۔ اب جب اسے موت اپنی نگاہوں کے سامنے نظر آ رہی ہے، فرشتہ اس کی روح قبض کرنے کے لیے اسے کچھ محسوس ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے، اب وہ کہے گا کہ ذرا موت کو تھوڑا سا مؤخر کر دے، لولا اخرتنی الی اجل قریب، کاش کہ اس موت کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے مجھ سے ملتوی کر دیا جائے، تھوڑی دیر کے لیے دور کر دیا جائے، فاصدق واکن من الصالحین، تو پھر سب کچھ میں صدقہ کر دوں گا جو تو نے مجھے دیا ہے اور انتہائی نیکوکار لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ وہاں بھی اسی صدقے کا ذکر ہے، تو یہاں بھی فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ دیکھیے اتنا اہم موضوع ہے، پھر دوبارہ اسی موضوع کو لے کر آئے۔ دیکھو اپنے صدقات کو باطل نہ کیا کرو، جس کو تم نے صدقہ دیا ہے اس پر احسان دھر کے یا اسے کوئی ایذا پہنچا کر، اور ظاہر ہے کہ ایذا کیا پہنچائے گا؟ جسمانی ایذا تو نہیں پہنچائے گا، صدقہ دیا اور اس کے بعد جسمانی ایذا پہنچا رہی ہو، یہ ایذا ہے زبان کے ذریعے۔ سورہ صف میں فرمایا گیا نا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ وہاں جس ایذا کا ذکر ہو رہا ہے سورہ صف کے اندر وہ زبانی قولی ایذا ہے، زبان کے ذریعے ایذا پہنچانا۔ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر کہیں تشدد تو نہیں کیا گیا، مار پیٹ کا معاملہ تو نہیں کیا گیا، اگرچہ اس حد تک بھی ہوا ہے۔ بنی اسرائیل میں بہت سے انبیاء ایسے گزرے جنہیں باقاعدہ اللہ کے شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، لیکن یہ کہ وہاں بھی ایذا جو آئی ہے اس کا تعلق یہ زبان سے ایذا پہنچانے والی بات ہے۔ کسی کو طعنہ دے دیا ہے، کسی کی غیبت کر دی ہے، کسی کا مذاق اڑا دیا، استہزاء کر دیا، کسی کے اوپر جو ہے تہمت جڑ دی ہے، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ زبان کے ذریعے دوسرے کو ایذا پہنچانا ہے۔ تو لا تبطلوا صدقاتکم، بطل کہتے ہیں کسی شے کو مسمار کر دینا، ڈھا دینا، دور کر دینا۔ دیکھو اپنے صدقات کو مسمار نہ کرو، ضائع نہ کرو، بالمن والاذی، دوسرے پر احسان دھر کر اور اذیت پہنچا کر۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، یہ مثال تو اس شخص کی سی ہے کہ جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ گویا کہ جو نجاست صدقات و خیرات کے ساتھ لگی ہوئی ہے اس میں سے ایک کو یہاں ہائی لائٹ کر دیا گیا، رئاء الناس، دکھاوا مطلوب تھا۔ یہ نیکی اور صدقہ و خیرات والا جو عمل تھا یہ دکھاوے کے لیے تھا، یہ نمائشی نیکی تھی، لوگوں میں اپنی تعریف کروانا چاہتے تھے۔ رئاء الناس، جو حدیث جس کا میں نے ابھی حوالہ دیا آپ کو، وَمَن تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، جو شخص بھی صدقہ و خیرات کرتا ہے دکھاوے کے لیے وہ شرک کر رہا ہے۔ تو وہی بات یہاں موجود ہے، وہ حدیث تھی اور یہاں یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ وہ شخص کہ جو خرچ کرتا ہے اپنا مال رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہنے کو مسلمان ہے لیکن حقیقتاً اسے ایمان نہیں ہے، نہ اللہ پر نہ آخرت پر۔ اللہ پر ایمان ہوتا تو نیت خالص ہونی چاہیے تھی، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے تھی۔ آخرت پر ایمان ہوتا تو اس صدقہ و خیرات کا اجر اللہ سے مطلوب ہوتا۔ اس دنیا میں جسے آپ کہیے کہ نمائش والی بات، چرچا کرانا اپنے صدقہ و خیرات کا، یہ مطلوب نہ ہوتا۔ تو گویا کہ اس کا معنوی نتیجہ کیا نکلا کہ گویا کہ وہ شخص جو یہ کام کر رہا ہے ریاکاری کے جذبے کے تحت، اسے اللہ پر بھی اور آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے سرے سے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، جو شخص یتیموں کے ساتھ ناروا اور سخت رویہ اختیار کرتا ہے، قرآن حکیم میں فرمایا گیا وہ آخرت کا انکار کر رہا ہے۔ حالانکہ اس کا یہ ایک عمل ہے، لیکن یہاں وہ ایمان جو ہونا چاہیے انسان کے قلب میں، اس کی گہرائی میں اترا ہوا، اس کا نتیجہ یا اس کا مظہر یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ یتیموں کو دھکے دیے جائیں، ان کے حقوق غصب کیا جائیں، ان کے جائیداد پر، اس کے مال پر ہڑپ کر لیا جائے، قبضہ کر لیا جائے، غصب کر لیا جائے، اس کا یہ نتیجہ تو نہیں نکلنا چاہیے۔ اگر یہ کچھ ہو رہا ہے تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ ایمان نہیں ہے آخرت۔
ارایت الذی یکذب بالدین، جزا و سزا کے دن کا انکار کرنے والا ہے وہ شخص جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ آگے ذکر کی یہ بھی کیا گیا کہ جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن دکھاوے کے لیے، تو یہاں بھی وہی بات آ گئی، صدقہ و خیرات، لیکن وہ گویا کہ مساوی ہے اس شخص کے جو غمازی کر رہی ہے اس بات کی کہ اس کے اندر نہ ایمان ہے اللہ پر نہ آخرت پر۔ ينفق مالہ رعاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، گویا کہ دونوں اعتبارات سے اس کا یہ عمل نتیجہ اس بات کا ہے اسے آخرت پر اور اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، صفوان کہتے ہیں چکنی چٹان کو یا پتھر کو، بڑا سا پتھر ہو، اور اس کے آگے جو ذکر کیا جا رہا ہے اس سے محذوف یہ ہے، بین السطور یہ ہے کہ کوئی شخص ہے جو پتھریلی چٹان کے اوپر جس پر کچھ موٹی کی کچھ تہ آ گئی ہے مٹی کی، اسی کے اوپر گوڈی کر کے جو اپنی فصل کاشت کر لیتا ہے، محنت بھی کی ہے، بیج بھی اس نے اپنا لگایا ہے، اس کے بعد کوئی جو ہے کوئی پانی کا بندوبست بھی کیا، کوئی فرٹیلائزر بھی فرض کیجئے اس نے ڈالا، اور تیز اور موسلا دھار بارش ہوئی اور سب کا سب بہہ گیا، اور نیچے سے وہ چکنا پتھر یا چکنی چٹان جو ہے برآمد ہو گئی۔ معلوم ہوا جو کچھ بھی اس نے کیا تھا ٹوٹل ملٹی پلائڈ بائی زیرو، کوئی شے اسے حاصل نہیں ہوئی۔ لیکن یہاں جس شے کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ آخرت کا اجر و ثواب، اس سے یکسر محروم ہوگا وہ شخص جو صدقات و خیرات کرتا تو ہے لیکن دکھاوے کے لیے۔ مثال دی جا رہی ہے نا، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، تو اس شخص کی مثال ایسے ہے گویا کہ ایک چٹان ہے جو پتھریلی ہے، جو چکنا پتھر ہوتا ہے، علیہ تراب، جس کے اوپر کچھ مٹی کی ایک تہ بھی موجود ہے، جس میں کاشتکار نے یہ سمجھا کہ یہ مٹی ہے اور اسے معلوم نہیں تھا کہ نیچے تو پتھریلی چٹان ہے جو بالکل چکنی پتھر پر مشتمل ہے، اور اس نے محنت کر کے وہاں جو ہے گوڈی کی اور بیج بو دیا۔ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، اور پھر آسمان سے بارش نازل ہوئی جو بہت تیز و تند بارش تھی، جسے آپ کا یہ موسلا دھار بارش تھی۔ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اس بارش کا نتیجہ کیا نکلا کہ جو مٹی اوپر موجود تھی اس پتھریلی چٹان کے اوپر وہ سب کی سب بہہ گئی، اور ظاہر ہے کہ مٹی بہی ہے تو اس کے ساتھ جو محنت کی تھی اس نے، جو بیج ڈالا تھا، جو فصل کی جس کا وہ توقع کر رہا تھا برابر ہوگا وہ بیج، ہر شے زیرو ہو گئی۔ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، صلدہ کہتے ہیں کہ جو یہ کہ بالکل صاف اور چکنی ہو گئی، اور عام طور پر وہ شخص کے جس کے سر کے اوپر بال نہ ہو اور بالکل چکنا سر ہو اور بالکل شفاف سر ہو تو اسے بھی وہ شخص کہا جاتا ہے جو صلدہ ہے، رجل صلدن، کہ وہ شخص کے جس کی بالکل چندیا جو ہے اس پر کوئی بال نہیں ہے۔ تو فَتَرَكَهُ صَلْدًا، تو وہ تیز دھار بارش کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ اوپر کی مٹی سب کی سب بہہ گئی، فصل بھی ختم ہوئی، اور نیچے سے وہ چکنا پتھر جو ہے وہ چٹان برآمد ہو گئی۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، اور ان کے کچھ ہاتھ نہیں لگا، جو محنت اس نے کی تھی یا جو بیج ڈالا تھا ہر شے جو ہے وہ زیرو ہو گئی۔ اب یہ مثال دی جا رہی ہے گویا کہ اس شخص کی کہ جس نے صدقہ کرنے کے بعد اس کو آلودہ کر دیا، یا ریاکاری کے ذریعے یا احسان جتا کر۔ یہاں بھی ایک حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے 3 افراد پر نظر کرم نہیں فرمائے گا، انہیں رحمت کی نظر سے نہیں دیکھا جائے گا۔ نمبر 1، صدقہ کر کے احسان جتلانے والا۔ اب حضور نے اس کو ٹاپ پر رکھا ہے کہ اللہ نے توفیق دی ہے اس نیک عمل کی، صدقہ و خیرات کیا، لیکن وہی بات جو ہم پڑھ چکے ہیں، منّ ولا اذى، زبان کے ذریعے اسے اذیت پہنچانا، تکلیف دینا یا احسان دھرنا۔ دوسرا وہ شخص کہ جو جھوٹ بول کر یا جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال فروخت کرتا ہے، اور یہ تجربات اکثر ہو جاتے ہیں، معلوم ہوتا ہے وہاں قسم کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن یہ کہ وہ قسم بھی کھا رہا ہے اور اسے معلوم ہے کہ میں جھوٹی قسم کھا رہا ہوں، جھوٹ کہہ رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اسے رحمت سے محروم کر دے گا قیامت کے دن، نظر کرم نظر رحمت نہیں کرے گا۔ اور تیسرا وہ شخص کہ جس نے اپنا ازار کہتے ہیں نچلا پہناوا، جس کے اندر تہبند بھی آ جائے گا، کوئی پاجامہ بھی آ جائے گا، جو شے انسان اپنی جو ہے گویا کہ ایک اپر لباس ہے، ایک نیچے کا لباس ہے، اسے نیچا کرتا ہے اور وہ ٹخنوں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ یہ اس زمانے میں اصل میں علامت ہوا کرتی تھی کبر کی اور گھمنڈ کی اور تکبر کی، کہ لوگ جو ہے اتنا جو بھی نچلا پہناوا ہے یا اوپر والا پہناوا بھی اتنا طویل اتنا لمبا ہوتا تھا کہ وہ زمین پہ گھسٹتا ہوا جاتا تھا، تو یہ علامت ہوتی تھی کبر تکبر کی بھی اور گھمنڈ کی بھی۔ لہٰذا گویا کہ وہ شے بھی یہاں سامنے آ گئی، کوئی شخص جان بوجھ کر اگر یہ کر رہا ہے اور اس میں اس کے پیش نظر
وہی ہے، اپنا تکبر اور گھمنڈ اس کے اندر جو ہے، پندار نفس ہے، تو اس کے نتیجے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی نظر رحمت سے، نظر کرم سے جو ہے محروم رکھے گا۔ اور ایک اور حدیث میں دو چیزیں اور اس میں شامل کی گئیں، ایک وہ شخص کہ جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہے، نافرمان شخص، اور دوسرا یہ کہ وہ شخص کے جو نشہ کرنے والا ہے۔ گویا کہ ان دونوں احادیث کو جمع کر لیں تو 5 افراد وہ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی نظر کرم، نظر رحمت نہیں فرمائے گا، محروم رہیں گے اللہ کی رحمت سے، اللہ کی نظر کرم سے۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، تو جو اس نے محنت کی تھی، اس چکنے پتھر یا چٹان پر محنت کی، اور اس کے بعد فصل بھی اس نے کاشت کر لی، تیز بارش آئی، موسلادھار بارش، اور وہ سب کی سب شے جو ہے وہ زیرو ہو گئی۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دو جو ناشکرے ہوں۔ یہاں دیکھیے کافرین کا لفظ جو آیا وہ شکر کے مقابلے میں آیا۔ شکر گزاری کیا ہے؟ کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اجر اللہ سے مطلوب ہو۔ شکر باللسان بھی ہے، شکر بالجوارح بھی ہے، شکر بالقلب بھی ہے۔ شکر گزاری والی روش اختیار کرنا، گویا کہ اللہ کی بندگی اختیار کرنا، تواضع انکساری اختیار کرنا۔ کتنی نعمتیں اللہ کی ہم پر ہیں کہ ہم اس کا احصاء نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے، تو ہمارا کم سے کم طرز عمل، زندگی گزارنے کا طریقہ تو شکر گزاری والا ہونا چاہیے نا۔ تو واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور مثال ان لوگوں کی کہ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی حاصل، خوگر ہے اللہ کو خوش کرنے کے، اللہ کو راضی کرنے کے۔ اس میں نہ نیت میں کوئی کھوٹ واقع ہے، کہ نہ ریاکاری ہے، نہ احسان دھرنے والی بات ہے، نہ زبان کے ذریعے کسی کو ایذا پہنچانے والی بات ہے۔ خرچ کر رہے ہیں، اللہ نے دیا ہے تو اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسہم، اور اپنے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے۔ تثبیت آتا ہے کسی شے کو جزم، اس کے اندر جو ہے ثبات پیدا کرنا، اطمینان قلب بھی گویا کہ تثبیت قلبی ہے، تاکہ اہل ایمان کے دل جو ہے یثبت الذین آمنوا، قرآن میں فرمایا گیا، ان کے اندر اطمینان اور تثبیت اور جزم پیدا ہو جائے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہی مطلوب ہیں، اللہ کی رضامندی کے خوگر ہیں، اور پھر یہ کہ اپنا تزکیہ بھی کرنا چاہتے ہیں، اپنے اندر بھی ایک اطمینان اور سکون جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کمثل جنت بربوۃ، ابھی پہلے مثال ہم نے پڑھی تھی اس شخص کی جس نے محنت تو کی ہے لیکن کسی پہاڑی چٹان کے اوپر، پتھریلی چٹان پر، اور اس نے بیج بھی ڈالا اور سب کا سب ضائع ہو گیا، ذرا تیز بارش ہوئی تو سب کا سب زیرو ہو گیا۔ اب وہاں اس کے بالکل برعکس ایک مثال آ رہی ہے، کمثل جنت بربوۃ، مثال اس باغ یا اس فصل کی کہ جو ذرا تھوڑی سی بلند سطح کے اوپر، ربوہ کہتے ہیں کوئی بلند سطح، نیچے کی سطح ہوگی تو بارش آئے گی تو پانی وہاں کھڑا ہو جائے گا، بلند سطح ہوگی تو بارش کے بعد پانی وہاں سے نکل جائے گا۔ اصابھا وابل، اس پر زوردار بارش بھی پڑی، فآتت اکلھا ضعفین، چونکہ پانی وہاں کھڑا نہیں ہوا، وہ بلند سطح پر تھا، تو پانی جو زائد تھا بارش، موسلادھار بارش کے نتیجے میں وہ نکل گیا، باہر بہہ گیا، لیکن یہ کہ فصل جو ہے محفوظ رہی، جو باغ تھا اس کا بالکل محفوظ رہا، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ فآتت اکلھا ضعفین، تو وہ بال جو ہے باغ، اس میں اس تیز بارش کی وجہ سے، وہ پانی کے اندر جو قوت نمو ہے زمین کی، اور پانی کے اندر جو برکت اللہ نے رکھی ہے، اس کی وجہ سے کئی گنا، دو چند پھل اس نے دیا، جو بھی اس کا کھانے کا کوئی غلہ تھا یا کوئی پھل تھا، اس میں بہت اضافہ ہوا اس تیز بارش کے نتیجے میں۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، وابل تو کہتے ہیں موسلادھار بارش کو، اور طل کہتے ہیں پھوار کو، جسے ہم بوندا باندی کہتے ہیں۔ تو بوری جو ہے وہ بارش کی بھی ضرورت نہیں تھی، اگر وہ بارش نہ بھی ہوتی تو صرف پھوار ہی اس کے لیے کافی تھی، گویا کہ بوندا باندی ہی اس کے لیے کافی تھی، وہ اس کو سیراب کر دیتی۔ اس لیے کہ باغ ذرا بلندی پر بھی ہے، اور پھر یہ کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ جو چکنے پتھر کے اوپر جو ہے کوئی مٹی جمع ہو گئی تھی 2 فٹ اور اس کے اوپر جو ہے گوڈی کر کے کہیں اپنی فصل بیج دی ہے، وہ معاملہ نہیں ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ ہر شے کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں گویا کہ اللہ تعالیٰ صرف تمہارے ظاہر عمل ہی سے واقف نہیں ہے، بلکہ جو اصل نیت ہے وہ بھی جانتا ہے، جو تمہارے دلوں میں ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، وصف جو بھی آتے ہیں
نیت کے اندر کھوٹ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر یہ کہ اس سے آگے بڑھ کر انسان جو ہے خوب ارادے کے ساتھ شیطان کے پیچھے چلنے کے لیے کیسے کیسے کام نہیں کرتا، شیطان کا اعلیٰ کار ایسا بنتا ہے کہ شیطان بھی اس پر فخر کرنے لگتا ہے کہ یہ ہے صحیح میرا شاگرد۔ تو اس قسم کے جو بھی انسان معاملات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو تمہارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، یہ بصیر کہتے ہیں دیکھنا، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی جو گواہی ہے وہ دیکھی ہوئی گواہی ہے۔ یہ الگ بات ہے اتمام حجت کے لیے اس نے اعمال نامہ جو ہے وہ بھی نصب کرے گا، اور تمہاری زندگی کی ایک ایک ڈیٹیل جو ہے تمہیں لکھی ہوئی وہاں موجود نظر آئے گی۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور اس اعمال نامے میں جو کچھ بھی کیا ہوگا ہر شے کو وہاں موجود پائے گا، خواہ وہ ذرے کے ہم وزن نیکی کا عمل ہو یا برائی یا بدی کا عمل ہو وہاں موجود پائے گا۔ لیکن یہ کہ اس سے تو تمہاری نیتوں کا بھی علم ہے۔ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور، جو کچھ تم کرتے ہو وہ اللہ کے علم میں، علل اعلان کر رہے ہو کہیں خلوت میں کر رہے ہو وہ بھی اللہ کے علم میں، کوئی آنکھ دیکھنے والی نہیں، لیکن ایک آنکھ ہے اللہ کی جو دیکھ رہی ہے۔ اور اسی طرح جو تمہارے دلوں کے راز ہیں، جو وسوسے ہیں، جو نیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی واقف ہے۔ ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل، دیکھیے وہی صدقات و خیرات ہی کی بات ہو رہی ہے، وہی بحث کو اب آگے بڑھا رہے ہیں۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہے گا کہ اس کے لیے ہو ایک باغ؟ جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا تو ظاہر ہے اس دور کی سب سے بڑی نعمت کیا تھی؟ کسی کا باغ ہے جس میں کھجوروں کے درخت بھی ہیں، انگور کی بیلیں بھی ہیں، پھر درمیان کی جگہ ہے وہاں وہ کاشتکاری بھی کر رہا ہے، پھر چشمے بھی رواں ہیں، قدرتی طور پر اس کی سیرابی کا اہتمام ہو رہا ہے۔ اس سے بڑی نعمت کا اس دور میں بھی کوئی جو ہے آدمی تصور نہیں کر سکتا تھا، آج بھی یہی معاملہ ہے۔ فارم ہاؤسز کا تصور آج ہے کیا؟ یہی ہے نا، تمام چیزیں ہوں وہاں، نیچر کے اندر آپ زندگی بسر کریں، اور وہاں آپ کو اپنی ہی زمین سے ہر قسم کی جو ہے سبزی اور فصل بھی حاصل ہو رہی ہو، اپنے کھانے کے لیے گوشت حاصل کرنے کے لیے آپ نے وہاں بھیڑ بکریاں بھی پالی ہوئی ہیں، پھر کوئی نہر کا بندوبست بھی کیا ہوا ہے، چشمے بھی رواں ہیں، یا آج کل تو بہرحال بڑی سہولت ہے، ڈیپ ٹربائنز کے ذریعے آپ جو ہے زمین کی پیٹ کی گہرائی میں سے بہت کچھ حاصل کر لیتے ہیں، پانی وہ کہ جو بڑی برکتوں کا حامل پانی ہے۔ یہ تمام چیزیں مل جاتی ہیں آج کے دور میں بھی، اور اس میں ہم پھر فارم ہاؤسز بناتے ہیں، گویا کہ وہ سکون کی جگہ جہاں جا کر آدمی جو ہے ریلیکس کر سکے۔ تو قرآن حکیم میں بھی جنت کا تصور بھی اسی نوعیت کا ہے، لیکن اس میں صرف ایک تشبیہ کی بات ہے، وہاں کی نعمتیں جو ہیں اس کا ہم تصور کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن یہ کہ بہرحال جنت کہتے ہیں اسی باغ کو ہیں جس کے اندر یہ تمام نعمتیں مہیا ہوں۔ تو ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کی جو ہے وہ خواہش کرے گا یا تمنا کرے گا، پسند کرے گا کہ اس کے لیے ہو ایک باغ جو ہرا بھرا باغ ہو، من نخیل، کہ جس کے اندر کھجور کے درخت ہے، ہر سال یہ کہ ہر موقع کے اوپر اسے کھجور میسر ہے، وعناب، اور اسی طرح انگور کی بیلیں جو ہیں اس کے لیے ٹٹیاں لگا دی گئی ہیں، انگور جو ہے وہ اس کے خوشے لٹک رہے ہوں، تجری من تحتہا الانہار، اور اس میں نیچے چشمے بھی رواں ہیں اور وہاں نہر بھی بہہ رہی ہے، پانی کا جو ہے قدرتی ایریگیشن کا، نیچرل ایریگیشن کا بھی وہاں پورا سامان موجود ہے، اور اس کا معاملہ لہو فیہا من کل ثمرات، یہاں اور اس کو واضح کر دیا گیا، اور ہر نوع کی نعمت اور ثمرات اور پھل اور غلہ اسے اپنے اس باغ سے حاصل ہو رہا ہے۔ وَأَصَابَهُ الْكِبْرُ، اور یہ شخص جو ہے وہ عمر کے، وہ کبر سنی کسے کہتے ہیں، گویا کہ 50 60 70 برس کے قریب عمر ہو گئی، جسے ہم ادھیڑ عمری کہتے ہیں۔ ایک تو بڑھاپا ہے جو بالکل آخری سطح پر آتا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اب اس عمر کو پہنچ چکا کہ جس میں اب بڑھاپا جو ہے اس کے اوپر مسلط ہے۔ وَأَصَابَهُ الْكِبْرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کی اولاد یا اس کی ذریت جو ہے وہ بھی ناتواں ہیں، کمزور ہے۔ تو اس شخص کا تصور کرو کہ جس کے پاس ایک باغ ہے جس میں ہر قسم کا میوہ بھی ہے، پھل بھی ہیں، کل ثمرات ہیں، پھر اس کے نیچرل ایریگیشن کا انتظام بھی ہے، چشمے بھی، سیرابی بھی ہو رہی ہے، اور وہ خود جو ہے اپنی عمر کی تقریباً آخری حد کو پہنچا ہوا ہے، بڑھاپے کی عمر کو، اور اس کی اولاد جو ہے وہ بہت ہی ابھی ضعیف ہے۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اولاد ابھی اس کی دست و بازو نہیں بنی، ابھی ضعیف ہے، اور اسی عالم میں جو فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، اس کے اوپر کوئی بگولا اور جھکڑ ایسا آ پڑا اللہ کے حکم سے، فیہ نارن، جس کے اندر آگ کی تپش تھی۔ اعصار کہتے ہیں بہت تیز و تند ہوا، خاص طور پر ہوا کے جو جھکڑ کی شکل میں ہوتی، ٹورنیڈو کا آپ تصور کیجئے، پوری کی پوری بستی کو جو ہے فضا میں بلندی پر لے جا کر وہ پٹخ دیتا ہے۔
کہنے کو وہ صرف ایک چھوٹا سا ہوا کا بگولا ہوتا ہے، لیکن اپنی لپیٹ میں وہ ایسی ایسی چیزوں کو لے جاتا ہے جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ فَأَصَابَهَا اعصار، تو اس پر آ پڑی ایک آفت جو ایک بگولے کی شکل میں تھی، فیہ نار فاحترقت، اور اس بگولے کے اندر بہت تیز آگ تھی، گویا کہ اس کے اندر حرارت اور شدید تپش تھی، فاحترقت، جس کی وجہ سے وہ پورا باغ جو ہے بالکل جل کر بھن گیا، بھسم ہو گیا۔ اب اس کی پوری توقع اسی باغ کے ساتھ تھی، اسی کے ساتھ اس کی روزی وابستہ تھی، اولاد ابھی ضعیف تھی، اس قابل نہیں تھی کہ وہ اپنے لیے خود اپنا فیوچر بنا سکتی۔ تو اس شخص کا تصور کا حال جو ہے اس کا تصور تم کرو، فَأَصَابَهَا اعصار فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم تفکر حاصل کر سکو، کچھ غور و فکر کر سکو۔ یہاں جو یہ مثال دی گئی تو یہ بھی اسی شخص کی مثال ہے کہ جسے اللہ نے دیا ہے، روپیہ پیسہ ہے، مال و دولت ہے، باغات ہیں، صدقہ و خیرات کرتا بھی ہے تو اس کے اندر آمیزش کر دیتا ہے، اس کو آلودہ کر دیتا ہے احسان دھرنے سے اور اپنی زبان کے ذریعے دوسرے کو ایذا پہنچانے سے۔ بخاری کی ایک روایت ہے جو کتاب الزکوٰۃ کے اندر موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کو چاہیے کہ صدقہ دے۔ صحابہ کرام نے ایک سوال کیا حضور سے کہ حضور ہر شخص کے تو استطاعت نہیں ہوتی، ممکن ہے کوئی شخص صرف اتنا ہی کماتا ہو کہ اپنے اور اپنی اولاد کا پیٹ پال سکے، پال پوس سکے، اس سے زیادہ اس کے پاس کچھ ہو ہی نہ، تو وہ کیسے صدقہ دے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ محنت کرے اور جو کچھ کمائے اسے اپنے اوپر لگائے اور پھر اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ صدقہ دے۔ ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے کہ جو تم اپنی اولاد پر خرچ کرتے ہو، گویا کہ جائز اور حلال اور طیب کمائی ہے اور اپنی اولاد ہی پر آپ خرچ کر رہے ہیں، اس سے زائد کا موقع ہی نہیں مل رہا کہ صدقہ و خیرات کر سکیں۔ یہاں حدیث میں فرمایا گیا محنت کرے اپنے ہاتھ سے اور جو اسے کمائی حاصل ہو اسے اپنے اور اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کرے اور اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ صدقہ نکالے۔ بڑا نیچرل سا سوال تھا، پھر صحابہ نے پھر سوال کیا حضور اگر اس کو اس کی بھی استطاعت نہ ہو، بمشکل وہ اتنا کما پاتا ہو کہ وہ اپنی اولاد ہی کے جو ہے وہ پیٹ بھر سکے، وہ کیا کرے؟ تو حضور نے فرمایا پھر اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے، اخلاق حسنہ، اچھے اخلاق کا مالک کرے، اچھے اخلاق کو اپنائے، تو یہی اعمال اس کے لیے صدقہ بن جائیں گے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں بھی فرمایا گیا نا، کوئی شخص اگر متبسم چہرے کے ساتھ اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملتا ہے، چہرے کے اوپر جسے آپ کہیے کہ ایک آمادگی ہے ملنے کی، ایک خوشی کی سی کیفیت ہے، انبساط ہے، مسکراتے ہوئے مل رہا ہے، حضور نے فرمایا اس کا یہ مسکراتے ہوئے ملنا بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ تو ہمارے دین میں تو اس درجے وسعت ہے کہ کوئی شخص اگر کسی کے پاس اتنا نہیں کہ وہ دے سکے تو اس کے نیک اعمال اس کے لیے صدقہ بن جائیں گے۔ اسی طرح حضور نے ایک حدیث میں فرمایا راہ چلتے ہوئے اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ کوئی نکیلا پتھر پڑا ہوا ہے، کوئی یہ کہ کوئی اور نجاست پڑی ہوئی ہے، کوئی شاخ یا کانٹے ہیں کہ رستے میں پڑے ہوئے ہیں، وہ تھوڑی سی محنت کر کے ان کو ہٹا دیتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ شخص بھی ایک صدقہ کر رہا ہے۔ تو صدقے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ کہ روپیہ پیسہ ہی خرچ کرے، لیکن وہ بہرحال انفاق مال میں آ جائے گا، عطاء مال میں آ جائے گا، صدقات واجبہ بھی ہیں، صدقات نافلہ بھی ہیں، جیسا کہ میں نے آغاز میں عرض کیا تھا۔ لیکن کسی شخص کو اگر وسعت نہیں ہے اور کشائش نہیں ہے تو اس کے اچھے اخلاق، اخلاق حسنہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے نیک اعمال جو ہیں وہ اس کے لیے صدقے کا درجہ اختیار کر لیں گے۔ تو یہاں دو تین مثالیں جو دی گئی ہیں اس سے یہی بات ثابت ہو رہی ہے کہ یہ جو بات شروع کی گئی تھی الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، جو شخص بھی کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اپنا مال تو اس کی مثال ایسے ہے گویا کہ اس نے ایک دانہ بیج زمین میں ڈالا، اس سے ایک پودا برآمد ہوا جس کی 7 بالیاں 7 شاخیں تھیں اور ہر شاخ کے اوپر 100 دانے جو ہے آگے لگے ہوئے تھے، گویا کہ ایک دانے کے ذریعے 700 دانے تم نے حاصل کر لیے۔ یہی معاملہ اللہ تعالیٰ اس صدقہ و خیرات کا کرتا ہے جو خلوص نیت کے ساتھ، اجر صرف اللہ سے مطلوب ہو، ریاکاری نہ ہو، کسی پر احسان دھرنا مطلوب نہ ہو، اور اپنی زبان کے ذریعے کسی کو ایذا پہنچانا مقصود نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا بلکہ اس سے واللہ یضاعف لمن یشاء، یہاں 700 کا ذکر ہو گیا
اور پھر اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس میں اور مزید اضافہ کر دیتا ہے۔ تو یہ پورا رکوع جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا وہ 4 لڑیاں جو پیرل چل رہی ہیں، عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، انفاق مال جو یہاں آج کا پورا رکوع اسی موضوع کے اوپر تھا، اور اس کے بعد جہاد اور قتال فی سبیل اللہ، یہ چاروں پیرلل جو ہیں تسلسل کے ساتھ سورہ بقرہ میں آپ کو جا بجا نظر آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔